بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا 7واں لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم لیکچر سٹارٹ کریں، آئیے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ We discussed last time the languages of strings beginning with and ending in different letters۔ ہم نے beginning with and ending in different letters defined over alphabet AB پر ڈسکس کیا، اس لینگویج سے ایسوسیٹڈ FA کی بات کی۔ We also discussed language of strings accepting all strings including null string۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ all string سے مراد یہ ہے کہ null string بھی شامل ہے۔ We discussed the language of strings accepting non-empty strings۔ اب نان ایمٹی سے ظاہر ہے کہ اس لینگویج میں نل اسٹرنگ نہیں آ سکے گی، اس کے FA کے لیے بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ We discussed the language accepting no string۔ اب ایسی کون سی لینگویج ہے جو کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہ کرتی ہو؟ تو یہ بیسیکلی لینگویج کی ڈیفینیشن پہ شامل ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کنڈیشن لگا دیں کہ لینگویج آف اسٹرنگس بگننگ ود A اینڈ B، تو ایسی کوئی بھی اسٹرنگ آپ کو نہیں مل سکتی جو A اور B دونوں سے ہی بیک وقت سٹارٹ ہوتی ہو، یا تو وہ A سے سٹارٹ ہوگی یا B سے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم لینگویج آف اسٹرنگس کنٹیننگ ڈبل A's کی بات کی اور اس کے FA پر غور کیا۔ اسی طرح سے لینگویج آف اسٹرنگس ہیونگ ڈبل زیروز اور ڈبل ونز، اس کا FA دیکھا اور اس FA پر دکھائی جانے والی تمام ٹرانزیشن کو تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ ہم نے ایک ایسی لینگویج کی بھی بات کی دیٹ کنٹینز ٹرپل A's اور ٹرپل B's، اس پر دکھائی جانے والی تمام ٹرانزیشن کو بھی تفصیل سے دیکھا، اور لاسٹلی ہم نے ایون لینگویج کے FA کے لیے تمام ٹرانزیشن پر غور کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ ٹائم ایون لینگویج کی بات کی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایون لینگویج میں ڈسکس کیے گئے FA کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیا جائے، کیونکہ اس کا کانسیپٹ پختہ کرنے کے لیے اس کی تفصیل ضروری تھی۔ آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں۔ سلائڈ میں آپ کو یہ وہی FA نظر آ رہا ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ڈیٹیل ناکافی تھی، اس لیے دوبارہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ 1 پہ انیشیل اور فائنل دونوں انڈیکیشن دی جا رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نل اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ کس طرح سے پتہ چلا کہ اس FA کے لیے 4 اسٹیٹس کا ہونا ضروری ہے؟ میں بتاتا چلوں کہ B ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، A ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، اس کے لیے ہمیں 2 اسٹیٹس کا سیپریٹلی دکھانا ضروری تھا، جس کے لیے ہم نے اسٹیٹ 3 اور 2 کو ڈیفائن کیا۔ B اور A کی ٹرانزیشن شو کرنے کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈبل A 4A 6A ایکسیپٹ ہونا چاہیے، اس لیے 3 سے واپس 1 اور 2 سے واپس 1 کا ایک سرکٹ دکھا دیا گیا، پہلا سرکٹ B کے لیے اور دوسرا سرکٹ A کے لیے۔ اب یہ جاننا ضروری تھا کہ اسٹیٹ 3 اور 2 کی مزید ٹرانزیشنز کیا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ 3 پر اگر A آ جائے تو اب بننے والی اسٹرنگ BA ہوگی، جو لینگویج کا پارٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی نان فائنل اسٹیٹ کی طرف جانا ضروری ہے، لیکن A کا لوپ 3 پر نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس طرح سے لینگویج کو بلونگ کرنے والی اسٹرنگز بھی ایکسیپٹ ہو سکتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسٹیٹ 4 کا سہارا لیا اور 3 پر ٹرانزیشن A کے لیے 4 کو یوز کیا، یعنی 3 پر اگر A ریڈ کیا جائے تو 4 کی طرف جائیں گے، اور اس طرح سے 3 اسٹیٹ کی دونوں ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو چکی تھیں۔ اسٹیٹ 2 پر A کی ٹرانزیشن 1 کی طرف ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے تھے، اسٹیٹ 2 پر B کی ٹرانزیشن باقی تھی۔ اگر B کا لوپ اسٹیٹ 2 پر لگا دیا جائے
تو اس طرح سے لینگویج کو بلونگ کرنے والی کچھ اسٹرنگ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گی، اور چونکہ ہمیں صرف ریجیکٹ اسٹرنگ کو ہی سامنے رکھنا ہے تو اس لیے ہم نے اسٹیٹ 2 سے بی کے لیے ٹرانزیشن کا لوپ نہیں لگایا اور ہم نے اس کو 4 کی طرف لے گئے۔ اب ایسا کرنے سے اگر 4 سے واپس بی کا لوپ لگا دیا جائے، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں لگا دیا گیا تو ریکوائرڈ اسٹرنگ جو لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں وہ بھی ایکسیپٹ ہو جائیں گی، یعنی اے بی بی اے یہ 2 سرکٹ لوپ کرتے ہوئے یہ جو اسٹرنگ بن رہی ہے یہ لینگویج کا پارٹ ہے اور اس لیے یہاں ایکسیپٹ ہو رہی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش رہی کہ اس طرح کی اسٹرکچر بن جائے جو ایگزیکٹلی لینگویج کی اسٹرنگ کو ایکسیپٹ کرے اور جو اسٹرنگز لینگویج کو بلونگ نہیں کرتی وہ یہاں ریجیکٹ ہو سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تک ہم نے جن لینگویجز کے ساتھ ایف اے کی بات کی، عموماً بلکہ تمام لینگویجز انفینٹ لینگویج تھیں، ان میں نمبر آف اسٹرنگز انفینٹ تھیں۔ ایک لینگویج ہم نے ایسی ضرور ڈسکس کی جس میں کوئی بھی اسٹرنگ نہیں تھی، ایمٹی لینگویج، اس کا ایف اے اور اس کی پاسبل ایف اے کی اسٹرکچرز بھی ہم ڈسکس کر چکے۔ میں یہ چاہوں گا کہ فائنائٹ لینگویجز کے سلسلے میں بلڈ کیے جانے والے ایف اے کی ایگزامپل بھی دیکھ لی جائیں۔ تو اس سلسلے میں آئیے ایف اے کورسپونڈنگ ٹو فائنائٹ لینگویجز۔ Now consider the example of language L consisting of null string B, AB, double B defined over alphabet AB expressed by null string plus B plus AB plus double B or null string plus B into null string plus A plus B۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ڈفرینٹ ریگولر ایکسپریشنز آپ کو دکھا دی گئیں اور بعض والی ریگولر ایکسپریشن میں بی کو سیپریٹلی بریکٹ سے باہر دکھا دیا گیا۔ تو یہ چونکہ فائنائٹ لینگویج ہے، اس میں نمبر آف اسٹرنگز فائنائٹ ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ فائنائٹ لینگویجز کو ان کی اسٹرنگ کے درمیان پلس لکھ دینے سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے اس میں لکھ دیا۔ Now the language L may be accepted by the following FA۔ اس ایف اے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں۔ آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ اتنی اسٹیٹس کی کیا ضرورت تھی۔ بیسیکلی اگر آپ فائنائٹ لینگویج کو سامنے رکھیں تو شاید پہلی نظر میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ایف اے بہت سمپل ہوگا، لیکن فائنائٹ لینگویجز کا ایف اے بنانے کے لیے بگنر کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، چونکہ ان وانٹیڈ اسٹرنگ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اپنی اسٹرنگس کو باری باری ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کی، جس میں منیمم لینتھ والی اسٹرنگ نل اسٹرنگ تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ بنا دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرنگ بی جس میں صرف لیٹر بی ہے وہ بھی چونکہ لینگویج کا پارٹ تھی، اس کو بھی ایکسیپٹ کرانا تھا، اس کو سیپریٹلی اسٹیٹ 2 سے ملا دیا اور اسٹیٹ 2 کو فائنل اسٹیٹ کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹر اے چونکہ لینگویج کا پارٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو نان فائنل اسٹیٹ 3 سے ملا دیا۔ اس کے علاوہ ڈبل بی چونکہ لینگویج کا پارٹ ہے، وہ اسٹیٹ 2 کے بعد ظاہر کی جا سکتی تھی، تو ہم نے اسٹیٹ 2 کو ٹرانزیشن بی کے ذریعے اسٹیٹ 3 سے اسٹیٹ 5 سے ملا دیا اور اسٹیٹ 5 کو فائنل اسٹیٹ کر دیا۔ اس طرح سے اسٹرنگ ڈبل بی ایکسیپٹ ہو گئی۔ ہمارے پاس لینگویج میں آخری اسٹرنگ اے بی موجود ہے۔ انیشل اسٹیٹ پر اے کی ٹرانزیشن شو کی جا چکی ہے، اس طرح سے 3 پر بی کی ٹرانزیشن کسی فائنل اسٹیٹ سے ملانے سے ہم اے بی کو ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے ایک علیحدہ فائنل اسٹیٹ 4 بنائی اور اس طرح سے اسٹیٹ 3 سے اسٹیٹ 4 پر بی کی ٹرانزیشن شو کی۔ ایسے اسٹرنگ اے بی ایکسیپٹ ہو گئی۔ تو اب تک کی ڈسکشن میں ہم نے تمام اسٹرنگس جو لینگویج کو بلونگ کر رہی تھیں ان کو ایکسیپٹ کروا دیا۔ اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی اسٹرنگس ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں۔
جس کے لیے ہم نے اسٹیٹس پر ٹرانزیشن کو چیک کرنا ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسٹیٹ 1 پر دونوں ٹرانزیشن کمپلیٹ ہیں, اسٹیٹ 3 پر اے کی ٹرانزیشن باقی ہے, اسٹیٹ 4 پر اے اور بی دونوں کی ٹرانزیشن باقی ہیں, اسٹیٹ 2 پر اے کی ٹرانزیشن باقی ہے, اسٹیٹ 5 پر اے اور بی دونوں کی ٹرانزیشنز باقی ہیں. اب چونکہ ان ٹرانزیشنز کے لیے بننے والی اسٹرنگز لینگویج کا پارٹ نہیں, اس لیے ہم نے ان ٹرانزیشنز کو نان فائنل اسٹیٹ سے ملا دیا. اسٹیٹ 3 اور اسٹیٹ 4 کی باقی ماندہ ٹرانزیشنز کو وائی سے ملا دیا, اور اسٹیٹ 2 اور اسٹیٹ 5 کی جو باقی ٹرانزیشنز تھیں ان کو اسٹیٹ ایکس سے ملا دیا. لیکن چونکہ ایف اے میں ہر اسٹیٹ کے ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیشن کو شو کرنا ضروری ہے, ہمیں ایکس اور وائی دونوں کے لیے باری باری اے اور بی کی ٹرانزیشن کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ایکس اور وائی تک پہنچنے کے لیے اس کے بعد جو بھی لیٹر آئے وہ لینگویج کا پارٹ نہیں بن سکے گا, یعنی ان لیٹر کو یوز کرتے ہوئے جو اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر وہاں تک آئے گی وہ لینگویج کا پارٹ نہیں ہو سکے گی اور وہ ریجیکٹ ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے اسٹیٹ ایکس اور اسٹیٹ وائی پر اے بی کے علیحدہ علیحدہ لوپس بنا دیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایگزامپل جو آپ نے ابھی دیکھی یہ ایک فائنائٹ لینگویج کے لیے ایف اے بنانے کی ایگزامپل تھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گو اس لینگویج میں بہت تھوڑی اسٹرنگز موجود تھیں, لیکن اس کے ایف اے کو بناتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی. چونکہ لینگویج میں جو اسٹرنگ بلانگ کر رہی ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے, اور ذرا سی بد احتیاطی سے ایسی لینگویج ایکسیپٹ ہو سکتی ہے جن میں لوپ کی وجہ سے انفینٹ مینی اسٹرنگز ایکسیپٹ ہو سکیں. تو اس تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے 2 ایسی اسٹیٹس انٹروڈیوس کرائیں کہ جن میں جانے کے بعد ہم واپس نہیں آ سکتے تھے. ان اسٹیٹس کو خاص نام دیا جاتا ہے. آئیے اس کے لیے ایک نوٹ سلائڈ پر دیکھتے ہیں. It is to be noted that the states X and Y are called dead states or waste baskets or Davy-Jones lockers, as the moment one enters these states there is no way to leave it. اس قسم کی اسٹیٹس کو ہم مختلف ایگزامپلس میں انٹروڈیوس کراتے رہیں گے, اور یہ ہم نے بتا دیا کہ ان کو ویسٹ باسکٹ کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر اس میں انٹر ہوگی, اس کے بعد کوئی بھی لیٹر آئے وہ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی, اور اس طرح سے ہم اس کو ویسٹ باسکٹ کہہ سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے فائنائٹ لینگویج کے لیے ایک ایف اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا. میں یہ چاہوں گا کہ مزید جاننے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. نوٹ, it is to be noted that to build an FA accepting the language having less number of strings, the tree structure may also help in this regard, which can be observed in the following transition diagram for the language L discussed in the previous example. ہم نے پریویس ایگزامپل میں جو لینگویج دیکھی اس کے لیے ایف اے بنانے کے لیے ایک ٹری اسٹرکچر یہاں دکھایا جا رہا ہے. آپ ٹری اسٹرکچر آلریڈی ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں پڑھ چکے ہیں. اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹری اسٹرکچر سے ملتی جلتی ڈائیگرام ہے. ٹری اسٹرکچر میں ہم انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اے اور بی کی سیپریٹ ٹرانزیشن شو کی گئیں جن کو 3 اور 2 سے باری باری ملایا گیا, اور چونکہ نل اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو رہی تھی اس لیے انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ کر دیا. اب 3 اور 2 کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن سیپریٹلی 4, 5, 6, 7 انٹروڈیوس کراتے ہوئے ظاہر کی گئیں. اس اسٹرکچر میں ہر اسٹیٹ کی ٹرانزیشنز سیپریٹلی شو کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ اسٹرنگ اے بی لینگویج کا پارٹ ہے اور اے بی انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر 5 پر اینڈ ہوتی ہے, اس لیے اسٹیٹ 5 کو فائنل اسٹیٹ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے اسٹرنگ بی لینگویج کا پارٹ تھی اور انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر 2 پر اینڈ ہو رہی ہے, اس لیے اسٹیٹ 2 کو فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری تھا. اس کے علاوہ
اسٹرنگ ڈبل بی لینگویج کا پارٹ ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے. یہ اسٹرنگ انیشیل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر اسٹیٹ 7 پر اینڈ ہو رہی ہے، اس لیے اسٹیٹ 7 کو فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری ہے. لینگویج میں بلونگ کی گئی تمام اسٹرنگس کو ہم اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہوتا ہوا دکھا چکے ہیں. اب ان اسٹیٹس جو کہ 4, 5, 6 اور 7 ہیں، ان کی مزید ٹرانزیشنز بنانا باقی تھیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی بھی لیٹر آ جائے بننے والی اسٹرنگز لینگویج کو بلونگ نہیں کرے گی، اور اس طرح سے اس اسٹرنگ کو کسی بھی فائنل اسٹیٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ویسٹ باسکٹ اسٹیٹ 8 کے نام سے انٹروڈیوس کرا دی، اور اس طرح سے اسٹیٹ 4, 5, 6 اور 7 کے لیے whether we read A اور B will be moving towards this waste basket. یہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ویسٹ باسکٹ کا ایک اپنا لوپ بھی ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بنائیں گے تو ہم ایف اے کی ڈیفینیشن کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے، وائلیٹ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ابھی ایک لینگویج کی ایف اے کی ایگزامپل دیکھی، اور وہ لینگویج فائنائٹ لینگویج تھی، اور اس کی 2 ڈائیگرامس ہم نے ڈسکس کی. بعد والی ڈائیگرام میں نے ٹری کا ذکر کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ٹری اسٹرکچر سے ڈائیگرام ہمارے لیے بظاہر تو کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، نمبر آف اسٹیٹس تو زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ریکوائرڈ اسٹرنگس کو ایکسیپٹ کروانا آسان ہوتا ہے، چونکہ وہ اسٹرنگس بڑی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں، اور ہم ان اسٹیٹس کو جہاں وہ اینڈ ہوتی ہیں ان کو فائنل اسٹیٹ دے کر لینگویج کے لیے ریکوائرڈ ایف اے بنا سکتے ہیں. ہم لینگویج کے کورسپونڈ ایف اے کی بات کر رہے ہیں، اور فائنائٹ لینگویج کے لیے ایف اے بناتے چلے جا رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ مزید ایف اے کی ایگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ایل کنسسٹنگ آف ڈبل اے بی اے بی ڈبل اے ڈبل بی 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 اے defined over an alphabet AB expressed by double A plus BAB plus double A double B plus double B BA, or double A into null string plus double B plus B into AB plus double B A. میں شروع سے آپ کو ٹریننگ دیتا چلا آ رہا ہوں کہ لینگویج کے ساتھ اس کی ریگولر ایکسپریشن دکھا دی جائے. یہاں بعد والی ریگولر ایکسپریشن میں آپ نل اسٹرنگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں جو کسی بریکٹ میں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل اے کو بریکٹ میں موجود اسٹرنگس کے ساتھ کنکیٹینیٹ کرنا ہے، اور اگر ڈبل اے کو نل اسٹرنگ کے ساتھ کنکیٹینیٹ کریں گے تو ہمیں ڈبل اے ہی ملے گا. اسی طرح سے ڈبل اے کو ڈبل بی سے کنکیٹینیٹ کرنے سے ڈبل اے ڈبل بی، اور اسی طرح باقی کا پارٹ وہ تمام اسٹرنگ جنریٹ کرے گا جو اس لینگویج کا پارٹ ہیں. The above language may be accepted by the following FA. اب یہ لینگویج بھی فائنائٹ لینگویج تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فائنائٹ لینگویج میں فائنائٹ مینی اسٹرنگس کو ایکسیپٹ کرانا مقصود تھا. تو ہم نے باری باری پاتھ وائز ان اسٹرنگس کو ایکسیپٹ کروایا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ 1 فائنل نہیں ہے، چونکہ نل اسٹرنگ اس لینگویج کا پارٹ نہیں تھی. اس کے علاوہ جو فرسٹ اسٹرنگ ود منیمم لینتھ نظر آ رہی ہے اس ایف اے میں وہ ڈبل اے ہے، وہ 1 سے 3 کی طرف جا رہی ہے. 2 کو وزٹ کرتے ہوئے یہ لینگویج کا پارٹ تھی، اس لیے ہم نے 1 بائی 1 ڈبل اے کو 1 سے 3 طرف جاتے ہوئے ایکسیپٹ کروایا، جس کے لیے ہمیں 3 کو فائنل اسٹیٹ بنانا پڑا. اس کے علاوہ بی اے بی بھی لینگویج کا پارٹ تھی، اور اس کو 1 سے سٹارٹ ہوتے ہوئے 6, 10 کے تھرو اسٹیٹ 11 تک پہنچا دیا، اور 11 کو فائنل اسٹیٹ کر دیا. اس طرح سے یہ اسٹرنگ بی اے بی بھی ایکسیپٹ ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بی 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 اے بھی لینگویج کا پارٹ ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے 1 سے سٹارٹ لیا، 6, 7, 8 سے گزرتے ہوئے 9 تک پہنچا دیا، اور 9 کو فائنل اسٹیٹ قرار دے دیا. اس طرح سے ڈبل بی بی اے بھی جو کہ لینگویج کا پارٹ تھی اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک اسٹرنگ ابھی باقی ہے، وہ ہے
ڈبل اے ڈبل بی. ڈبل اے پہلے ہی ایکسیپٹ ہو چکی تھی, جسٹ اسٹیٹ 3 سے ہم آگے 4 کو وزٹ کرتے ہوئے فائنل اسٹیٹ جو ہم دکھا رہے ہیں اس میں بناتے ہوئے ہم اس کو ایکسیپٹ کرا سکیں گے, جو اسٹیٹ 5 ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3 4 5 یہ ایک ہی لائن میں اسٹیٹس آ رہی ہیں. تو اس طرح سے اسٹیٹ 3 سے 4 کو وزٹ کرتے ہوئے 5 پر اینڈ ہوتے ہوئے ہم ڈبل اے ڈبل بی کو ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں اگر اسٹیٹ 5 کو فائنل اسٹیٹ کر دیں, جو ہم نے فائنل اسٹیٹ کر دی. تو یہ تمام اسٹرنگس جو لینگویج کا پارٹ تھیں اب تک اسٹیٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 ان اسٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایکسیپٹ ہو چکی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایف اے کی بنیادی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کی ٹرانزیشن شو کرنا ضروری ہے. اب تک جو کچھ ڈسکس کیا گیا اس میں ان تمام اسٹیٹس کی تمام ٹرانزیشن شو نہیں ہو سکی تھی, تو باقی ٹرانزیشن کو شو کرنے کا فیصلہ باقی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعد جو بھی لیٹرز آئیں ان سے بننے والی اسٹرنگ لینگویج کا پارٹ نہیں ہوں گی اور وہ اس ایف اے میں ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے 2 ویسٹ باسکٹس انٹروڈیوس کرائیں, ایک اوپر کے حصے کے لیے یعنی 2 3 4 اور 5 کے لیے, اور دوسری نیچے کے حصے کے لیے یعنی 7 8 9 10 اور 11 کے لیے. ایک کا نام ہم نے ایکس رکھا جبکہ دوسرے کا نام وائی رکھا, اور ان اسٹیٹس کی جن سے ان کو ملایا گیا ان کی جو باقی ٹرانزیشنز تھیں ان کو ان ویسٹ باسکٹ سے ترتیب وار ملا دیا. لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے کہ ان ویسٹ باسکٹس کی اپنی ٹرانزیشنز بھی شو کرنا ضروری ہوتی ہیں. وہ ہم نے لوپ کی شکل میں ایکس پر اور وائی پر دکھا دیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم فائنائٹ لینگویجز کے سلسلے میں ایف اے بناتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انفینٹ لینگویج کے ایف اے کے مقابلے میں فائنائٹ لینگویج کا ایف اے ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, چونکہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ان وانٹیڈ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہ ہو سکے. اسی کنسیپٹ کو مزید پختہ کرنے کے لیے آئیے ایک اور ایگزامپل سلائڈ پر دیکھتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ایل consisting of W belonging to AB star, length of W greater than or equal to 2 and W neither ends in double A nor double B. اب یہاں یہ لینگویج پہلی بار اس قسم کی لینگویج ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اس کی کنڈیشنز کو ہم ڈمی لیٹر W سے ایکسپریس کر رہے ہیں, where W is the word belonging to AB star. AB star سے مراد آپ پہلے بھی جان چکے ہیں, it means all possible strings defined over AB. تو جب ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ W belongs to AB star, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لینگویج کی strings AB star کو belong کرتی ہیں, یعنی اس کا ممبرس ہیں. اب کولن ہے, یہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ سیٹ تھیوری میں نوٹیشن ہے جب کے لیے, سچ دیٹ کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے. تو یہ کنڈیشن آ گئی. لینتھ آف W, آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ورڈ کی لینتھ اس میں موجود لیٹرز کی تعداد ہے, اس پر ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ دیٹ شوڈ بی آئیدر گریٹر اور ایکول. یہ یاد رکھیں کہ یہ سمبل آئیدر گریٹر اور ایکول کا ہے, گریٹر دین اینڈ ایکول کا نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ W neither ends in double A nor double B. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم یہاں اسٹرنگ کے لاسٹ 2 لیٹرز پر کنڈیشن لگا رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ لاسٹ 2 لیٹر 4 پاسبل اسٹرنگز جنریٹ کرتے ہیں, اے اے, اے بی, بی اے اور ڈبل بی. ہم نے یہ کہہ دیا کہ ورڈ نائدر اینڈز ان ڈبل اے نور ڈبل بی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بلونگ کرنے والے ورڈز یا تو اے بی پر اینڈ ہو رہے ہوں گے یا بی اے پر. تو اس طرح سے لینگویج کی تمام اسٹرکچر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. دا لینگویج ایل
may be expressed by the regular expression a plus b star into ab plus ba. Dear students, اتفاق سے اس ایگزامپل میں جو لینگویج آپ کو دکھائی گئی اس کا لکھنے کا انداز پہلی لینگویج سے مختلف تھا اور اس کو سمجھنے کا انداز بھی نو ڈاؤٹ اس سے مختلف تھا. میں نے کوشش کی کہ آپ اس لینگویج کو بلونگ کرنے والے اسٹنگس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کی ریگولر ایکسپریشن بھی آپ کو دکھا دی گئی. اب ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ ہے اس کی ٹرانزیشن ڈائیگرام، اس کا ایف اے. تو اس ایف اے کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائڈ میں 5 اسٹیٹس دکھا دی گئی ہیں اور یہاں اسٹیٹ 1 انیشل اسٹیٹ ہے جو فائنل اسٹیٹ نہیں ہے. چونکہ نل اسٹنگ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی اس لیے اس کو انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ نہیں کیا گیا. اب چونکہ ہم نے اینڈنگ پارٹ پر ریسٹرکشن لگا دی اور اسٹنگ کی منیمم لینتھ 2 ہے تو منیمم لینتھ ود دا اینڈنگ کنڈیشن اگر سامنے رکھیں تو لینگویج میں 2 اسٹنگز آتی ہیں اے بی اور بی اے. تو ہم نے اے بی اور بی اے کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کروانے کے لیے اسٹیٹ 2 اور 4 اور دوسری طرف اسٹیٹ 3 اور 5 انٹروڈیوس کرائیں. اسٹیٹ 4 کو فائنل کرنے سے اسٹرنگ اے بی ایکسیپٹ ہو گئی اور اسٹیٹ 5 کو فائنل کرنے سے اسٹرنگ بی اے ایکسیپٹ ہو گئی. اب اسٹیٹ 2 پر لیٹر اے کی ٹرانزیشن باقی تھی. بہت ساری آپشنز موجود تھیں لیکن جو آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی اے کا لوپ وہ ان کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے. اگر آپ اے کو یہیں ملا دیں تو اس طرح سے اسٹرنگ جو 1 سے 4 تک تھرو 2 پہنچتی ہے اس کے شروع میں تو یقیناً اے ہی ہوگا لیکن اینڈنگ پارٹ پر اے بھی ضرور آ چکا ہوگا. تو اس طرح سے یہ لوپ سے جنریٹ ہونے والی تمام اسٹرنگز بھی لینگویج کا پارٹ تھیں. اور بالکل اسی طرح ہم نے اسٹیٹ 3 پر چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی کی ٹرانزیشن باقی رہتی تھی اس کے لیے بھی ہمیں فیصلہ کرنا تھا. تو یہاں بھی وہی وجہ بتانا کافی ہے جو اے کے لوپ کے لیے میں نے اسٹیٹ 2 پر بتائی تھی. تو اسٹیٹ 3 پر لوپ بی جب بھی اس میں سے گزرتے ہوئے کوئی اسٹرنگ ہم 1 سے 5 تک جائیں گے اس کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے آ چکا ہوگا اور یہ لینگویج کا پارٹ ہے. اور اس طرح سے اس کے لوپ کو یہاں دکھانے سے ایف اے میں کوئی کمی نہیں آئے گی یا ایف اے کسی انوانٹیڈ اسٹرنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اب تک ہم نے اسٹیٹ 1 اسٹیٹ 2 اسٹیٹ 3 کی ٹرانزیشنز پر غور کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ 4 اور 5 کی ٹرانزیشنز باقی ہیں. اس کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اینڈنگ پارٹ شوڈ بی آئیدر اے بی اور بی اے. اسٹیٹ 4 کی طرف دیکھیے کہ یہاں اے کے لیے ہم نے لوپ کی کوشش نہیں کی کیونکہ ایسا کرنے سے اسٹرنگ ڈبل اے پر اینڈ ہو سکتی تھی. ہم نے اے کو 5 سے ملا دیا اور اس طرح سے جو بھی اسٹرنگ 1 2 4 5 پر جا کر اینڈ ہوگی اس کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے ضرور آ چکا ہوگا. اب اسٹیٹ 4 کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹل بی کی ٹرانزیشن دکھانا ضروری ہے. ہم نے بی کی ٹرانزیشن کے لیے 4 کو 3 سے ملا دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب 1 2 4 3 اور 5 اس طرح سے بننے والی تمام اسٹرنگز جو اس بات کو فالو کرتی ہیں ان کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے آ جائے گا. ابھی اسٹیٹ 5 کی ٹرانزیشنز باقی ہیں. اسٹیٹ 5 کے اے کے لیے ہم نے اس کو 2 سے ملا دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم 1 3 5 2 کو فالو کرتے ہوئے 4 پر اینڈ ہوتے ہیں تو اسٹرنگس کی اینڈنگ پارٹ پر اے بی آ جائے گا. ایسی تمام اسٹرنگس جو اس پاتھ کو فالو کرتی ہوں ان کے اینڈنگ پارٹ پر اے بی آ جائے گا. آپ ذہن میں رکھیے کہ اسٹیٹ 3 پر لوپ موجود ہے اس لیے یہ ایک اسٹرنگ نہیں بلکہ بہت ساری اسٹرنگ رادر انفینٹ مینی اسٹرنگس یہ پاتھ جنریٹ کر سکے گا. اسٹیٹ 5 پر ابھی لیٹر بی کی ٹرانزیشن باقی ہے اس کے لیے ہم نے اس کو 4 سے ملا دیا
اور ایسا کرنے سے اگر کوئی بھی اسٹرنگ 1 3 5 کو فالو کرتے ہوئے 4 پر اینڈ ہوگی تو اس کے اینڈنگ پارٹ پر بھی اے بی آ چکا ہوگا، اور یہ ہماری ریکوائرڈ کنڈیشن بھی ہے. اور یہ ایک اسٹرنگ نہیں، یہ ایک سے زیادہ اسٹرنگ ہوں گی چونکہ 3 پر لوپ موجود ہے. اب تک ہم نے جو ڈسکشن کی اس میں لینگویج کی تمام ریکوائرڈ اسٹرنگ کو ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کی. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انوانٹیڈ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہ ہو. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ خود سے پریکٹس کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے جو ابھی ایگزامپل دیکھی اس میں یہ نظر آیا کہ غالباً یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایف اے تھا، اور اس کے لیے جو متبادل ایک ٹیکنیک ڈسکس کی گئی ہے اس کو آئیے نوٹ میں دیکھتے ہیں سلائڈ کی طرف. اٹ از ٹو بی نوٹڈ دیٹ بلڈنگ این ایف اے corresponding to the language L discussed in the previous example seems to be quite difficult, but the same can be done using tree structure along with the technique discussed in the book Introduction to Language and Theory of Computation by J.C. Martin. یہ وہی بک ہے جو کورس آؤٹ لائن میں آپ دیکھ لیں گے. So that the strings ending in double A, AB, BA and double B should end in the state labeled as double A, AB, BA and double B. یہ ہم نیکسٹ ابھی سلائڈ پر دیکھیں گے جس کا ذکر کیا respectively as shown in the following FA. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں کہ اسٹیٹس کو لیٹرز اور اسٹرنگز سے لیبل کر دیا گیا. یہ ٹیکنیک مارٹن نے اپنے بک میں ڈسکس کی. انیشل اسٹیٹ کو ایرو ہیڈ سے دکھایا گیا، اور اسٹرکچر جو نظر آ رہی ہے اس کا شروع کا حصہ ٹری سے ملتا جلتا ہے. ہم نے انیشل اسٹیٹ کو نل اسٹرنگ سے شو کیا. اس کا مطلب یہ ہے اب تک نل اسٹرنگ ریڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ کو اسٹیٹس پر لیبل اے اور بی نظر آ رہے ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے باری باری اے اور لیٹر بی ریڈ کرنا ضروری ہے. اب ان دونوں اسٹیٹس پر الگ الگ اے اور بی کی ٹرانزیشنز نظر آ رہی ہیں، اور یہ دونوں ٹرانزیشنز ایسی اسٹیٹس کی طرف جا رہی ہیں جن کو ہم نے لیبل کیا ہے ڈبل اے اور اے بی کے ساتھ. اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ اسٹیٹ ڈبل اے پر ہوں گے تو وہاں پہنچنے کے لیے اسٹرنگ ڈبل اے کا ریڈ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. اسی طرح سے اسٹیٹ اے بی لیبل کر دی گئی، اور یہ بھی اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر یہاں تک آنے کے لیے آپ کو اے بی ریڈ کرنا ضروری ہے. اور سملرلی وی کین سی 2 ادر اسٹیٹس لیبلڈ بائی بی اے اینڈ ڈبل بی. یہ بھی اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ان اسٹیٹس تک آنے کے لیے انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہوئے بی اے اور ڈبل بی کے اسٹرنگس کا پڑھنا ضروری ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ اے بی اور بی اے کو فائنل اسٹیٹ سے ظاہر کر دیا گیا ہے. یہ میں بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فائنل اسٹیٹ کی ایک اور نوٹیشن ڈبل سرکل ہے. تو اس ایف اے میں اے بی اور بی اے یہ فائنل اسٹیٹس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ہماری ریکوائرڈ لینگویج میں نل اسٹرنگ اے بی بی اے ایکسیپٹ اس لینگویج کا پارٹ ہیں، اس لیے ان کو ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی اسٹرنگس جو اس لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں ان کے اینڈنگ پارٹ میں اے بی یا بی اے ایک آنا ضروری ہے. اب یہ جو باقی ٹرانزیشنز بنائی گئی ہیں ان کی جسٹیفیکیشن جاننے کے لیے ایک اصول بتاتا چلوں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈبل اے اے بی بی اے ڈبل بی کے لیے علیحدہ علیحدہ اے اور بی کی ٹرانزیشنز کو اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ تمام اسٹرنگس جو ڈبل اے پر اینڈ ہوں وہ اسی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں، ڈبل اے والی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں. اور اسی طرح سے وہ تمام اسٹرنگس جو اے بی پر اینڈ ہوں وہ اسٹیٹ اے بی پر اینڈ ہوں اگر اس کو رن کیا جائے. اسی طرح سے تمام اسٹرنگس جو بی اے پر اینڈ ہو رہی ہیں وہ اس ایف اے پر رن کرتے ہوئے اسٹیٹ بی اے پر اینڈ ہوں، اور وہ تمام اسٹرنگس جو ڈبل بی پر اینڈ ہوتی ہیں اس ایف اے پر رن کرتے ہوئے اسٹیٹ
ڈبل بی پر اینڈ ہوں۔ بظاہر یہ بڑا مشکل کام سا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی ٹیکنیک بہت ہی آسان ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈبل اے کو ٹارگٹ رکھتے ہوئے ہمیں اے اور بی دونوں کی ٹرانزیشنز کو دکھانا ضروری ہے اسٹیٹ ڈبل اے کے لیے۔ تو اگر آپ ڈبل اے پر صرف اے ریڈ کریں تو یہ دیکھا جائے کہ اب تک کی اسٹرنگ کیا بنی، تو اب تک کی اسٹرنگ ٹرپل اے ہو چکی ہوگی، اور ٹرپل اے پر چونکہ آخر میں ڈبل اے آ رہا ہے تو اس اسٹرنگ کو ڈبل اے پر اینڈ ہونا ہے، اس لیے ہم نے لوپ لگا دیا۔ اب لوپ لگانے سے نہ صرف ٹرپل اے اس اسٹرنگ پر اسٹیٹ پر اینڈ ہوگا، بلکہ 4A 5A 6A اینڈ سو آن، یہ تمام اسٹرنگس ڈبل اے والی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں گی، اور ان کے اینڈ پر ڈبل اے آ رہا ہوگا تو ہماری وہ کنڈیشن کہ جن کے اینڈ پر ڈبل اے آ رہا ہے وہ اسٹیٹ ڈبل اے پر اینڈ ہونا چاہیے، پوری ہو سکے گی۔ ابھی اسی اسٹیٹ پر بی کی ٹرانزیشن باقی ہے۔ اب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ اسٹیٹ اے ڈبل اے پر آتے ہوئے ہم نے ڈبل اے ریڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اگر لیٹر بی آ جائے تو اب تک جو اسٹرنگ بنی وہ ڈبل اے بی بنی، اور یہ اسٹرنگ اے بی پر اینڈ ہوتی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ اس اسٹرنگ کو اے بی پر اینڈ ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے ڈبل اے اسٹیٹ کی ٹرانزیشن بی کو اسٹیٹ اے بی سے ملا دیا، اور ایسا کرنے سے ہمارا وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میتھڈ جو مارٹن کی بک سے ڈسکس کیا جا رہا ہے بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگے، لیکن میری کوشش رہے گی کہ جو ٹیکنیک میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہمیں مزید 3 اسٹیٹس کے لیے اے اور بی لیٹرز کی ٹرانزیشن کا فیصلہ کرنا جو ڈائیگرام میں دکھائی جا چکی ہیں آپ کو سکھانا ضروری ہے۔ آئیے سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ ڈبل اے کے لیے ہم نے دونوں ٹرانزیشنز کمپلیٹ کر لیں، اب اسٹیٹ اے بی کی باری ہے۔ اسٹیٹ اے بی پر لیٹر اے اور لیٹر بی دونوں کی ٹرانزیشن شو کرنا ہے۔ لیٹر اے کی ٹرانزیشن شو کرنے کے لیے میں پھر وہی طریقہ بتاؤں گا کہ اسٹیٹ اے پر آتے ہوئے اسٹیٹ اے بی پر آتے ہوئے لیٹر اے اور بی ریڈ کیے جا چکے ہوں گے، یعنی اسٹرنگ اے بی ریڈ کی جا چکی ہوگی۔ اس کے بعد مزید اے ریڈ کرنے سے اسٹرنگ اے بی اے بن گئی، اور اگر اسٹرنگ پر غور کریں تو اس کے اینڈنگ پارٹ پر یعنی لاسٹ 2 لیٹر کو اگر دیکھیں تو وہ بی اے آتا ہے۔ تو اس طرح سے اے بی اے اسٹرنگ جس کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے آ رہا ہے، اس اسٹرنگ کو اسٹیٹ بی اے پر اینڈ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کی ٹرانزیشن کو ہم نے بی اے سے ملا دیا۔ اسٹیٹ اے بی پر ابھی بھی لیٹر بی کی ٹرانزیشن باقی ہے، وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ چونکہ اسٹیٹ اے بی پر آتے ہوئے اسٹرنگ اے بی ریڈ کی تھی، اس کے بعد لیٹر بی ریڈ کرنے سے اب جو اسٹرنگ بنتی ہے وہ اے ڈبل بی ہے، اور اے ڈبل بی اسٹرنگ کے اینڈنگ پارٹ میں ڈبل بی آ رہا ہے، اور ہم نے جو ٹارگٹ تعین کیا ہوا ہے اس کے مطابق اس اسٹرنگ کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کو ہم نے لیبل ڈبل بی دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ اے بی کے لیے لیٹر بی کی ٹرانزیشن کو ڈبل بی سے ملا دیا۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اسٹیٹ بی اے کی دونوں ٹرانزیشنز دکھانی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم مارٹن میں کی بک میں دیے گئے ٹیکنیک کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ آپ لیٹر وائز ان کی ٹرانزیشنز کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ میں ایک بار دہراتا چلوں کہ ہم نے ان ٹرانزیشن میں ایک ٹارگٹ کو سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ ایسی تمام ٹرانزیشنز جو ڈبل اے پر اینڈ ہوں ان اسٹرنگس کو رن کرتے ہوئے ہم ڈبل اے لیبل والی اسٹیٹ پر اینڈ ہو سکیں۔ اسی طرح ایسی تمام اسٹرنگس جو اے بی پر اینڈ ہوں وہ ان کو جب رن کیا جائے تو وہ ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں جس کو لیبل اے بی کیا، اور اسی طرح ایسی تمام اسٹرنگس جو بی اے پر اینڈ ہوتی ہیں یا ڈبل بی پر اینڈ ہوتی ہیں وہ باری باری ایسی اسٹیٹس پر اینڈ ہوں رن کرتے ہوئے جن کو لیبل بی اے یا ڈبل بی کیا۔ ابھی ہماری 2 اسٹیٹس کی
ٹرانزیشنز باقی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. اسٹیٹ بی اے. اب اسٹیٹ بی اے پر اگر اے ریڈ ہو تو ہمیں اس کی ٹرانزیشن کا تعین کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بی اے پر رہتے ہوئے اسٹرنگ بی اے ریڈ ہو چکی تھی. مزید اے ریڈ کرتے ہوئے اب جو اسٹرنگ بنے گی وہ بی ڈبل اے ہوگی جس کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آ رہا ہے، اور ٹارگیٹ کے مطابق اس اسٹرنگ کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کا لیبل ڈبل اے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیگرام میں ہم نے اس ٹرانزیشن کو ڈبل اے والی اسٹیٹ سے ملا دیا. اسی طرح اس اسٹیٹ پر ابھی لیٹر بی کی ٹرانزیشن باقی تھی. ہم اس اسٹیٹ پر اگر لیٹر بی ریڈ کر لیں تو اب تک بننے والی اسٹرنگ بی اے بی ہوگی جس کے اینڈنگ پارٹ میں اے بی آ رہا ہے، اور ٹارگیٹ کے مطابق اس اسٹرنگ کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کا لیبل اے بی ہے. آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو اسٹیٹ اے بی سے ملا دیا. لاسٹلی اسٹیٹ ڈبل بی کے لیے لیٹر اے اور بی کی ٹرانزیشن باقی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں چاہوں گا کہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے. یہ ٹاپک تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل محسوس ہو رہا ہو، اور اسی لیے میں بار بار بریک دے رہا ہوں، آپ کو پوز دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ کون سی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم ان ٹرانزیشنز کو بنا رہے ہیں. بظاہر وہ ٹارگٹ کہ ایسی تمام اسٹرنگس جن کا اینڈنگ پارٹ یہ ہو، ایک خاص اسٹیٹ پر اینڈ ہوں، یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. آئیے ایک لاسٹ اسٹیٹ ڈبل بی کی باقی ٹرانزیشنز کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. بالکل پہلے 3 اسٹیٹس کی طرح آپ دیکھیں کہ ڈبل بی اسٹیٹس کے لیے بھی ہمیں لیٹر اے اور لیٹر بی کی ٹرانزیشنز کا فیصلہ کرنا ہے. لیٹر اے کے لیے اگر ہم اسٹیٹ بی پر لیٹر اے کو مزید پڑھیں تو اب تک بننے والی اسٹرنگ ڈبل بی اے ہوگی جس کے اینڈنگ پارٹ میں بی اے آ رہا ہے، اور ٹارگٹ کے مطابق اس کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کا لیبل بی اے ہے. اور ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے اس ٹرانزیشن کو اسٹیٹ بی اے سے ملا دیا. اسی اسٹیٹ کی آخری ٹرانزیشن بی ہے. اس اسٹیٹ پر بی پڑھتے ہوئے جو اسٹرنگ بنتی ہے وہ بی 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 ہے، اور جس کے اینڈنگ پارٹ میں ڈبل بی ہوگا، اور ٹارگٹ کے مطابق اس کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ضروری ہے جس کا لیبل ڈبل بی ہو. ہم نے اس کے لیے یہاں ایک لوپ لگا دیا تو نہ صرف ٹرپل بی اس اسٹیٹ پر اینڈ ہو رہا ہے بلکہ 4B 5B 6B اینڈ سو آن، یہ تمام اسٹرنگز اسی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں گی. چونکہ ان کے آخر میں ڈبل بی آ رہا ہے اور جن کے اینڈ پر ڈبل بی ہو وہ اس اسٹیٹ پر اینڈ ہوں، تو یہ لوپ ان کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے. So this seems to be quite tricky how it is possible to achieve this target that the strings ending in double A or AB or BA or double B should end in the states labeled by double A, AB, BA, double B respectively. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک خاص ٹیکنیک کے مطابق ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا لینگویج کی تمام اسٹرنگس ایکسیپٹ ہو سکیں گی، کیونکہ ہم 2 اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹ کر چکے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان وانٹیڈ اسٹرنگس بھی ایکسیپٹ ہونا شروع ہو جائیں. تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جن اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹ کہا وہ ایگزیکٹلی وہی اسٹرنگ ایکسیپٹ کریں گی جو لینگویج کا پارٹ ہیں. اپنی پریکٹس کے لیے آپ ایسی اسٹرنگس کو بھی رن کریں جو لینگویج کا پارٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی اسٹرنگ اس ایف اے میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی جو لینگویج کا پارٹ نہیں ہے، اور ایسی تمام اسٹرنگس جو لینگویج کا پارٹ ہیں اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہو سکیں گی. تو یہ میتھڈ بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن فائنائٹ لینگویج کے علاوہ یہ انفینٹ لینگویج، اسپیشلی یہاں انفینٹ لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ لینگویج انفینٹ لینگویج تھی اور اس کی کنڈیشن اینڈنگ پارٹ پر تھی. بگننگ پارٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ چکے تھے، اینڈنگ پارٹ اسپیشلی سب اسٹرنگس کا اینڈنگ پارٹ پر ریسٹرکشن لگانے والی لینگویج تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اور وہاں ہمیں اس قسم کی ٹیکنیک کا سہارا لینا پڑتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی
پریکٹس جاری رکھیں گے. مزید کانسیپٹ بلڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ایگزامپل: کنسیڈر دا لینگویج L of W belonging to AB star. W does not end in double A. اب یہ ایگزامپل پچھلی ایگزامپل سے تھوڑی بہت مماثلت رکھتی ہے. اس میں لینگتھ پر کوئی کنڈیشن نہیں اور اینڈنگ کی نگیشن کر دی گئی ہے کہ ناٹ اینڈنگ ان ڈبل اے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 لیٹرس سے اینڈنگ پارٹ نظر آ سکتا ہے, سنگل لیٹر سے نظر آ سکتا ہے, تو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں کسی اسٹرنگ کے اینڈنگ پارٹ میں. تو ہم نے اس کی ریگولر ایکسپریشن جب لکھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نل اسٹرنگ کو شامل کیا, بیکاز نل اسٹرنگ ڈز ناٹ اینڈ ان ڈبل اے. ہم نے اے کو شامل کیا, اے ڈز ناٹ اینڈ ان ڈبل اے. ہم نے بی کو شامل کیا, بی ڈز ناٹ اینڈ ان ڈبل اے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے پلس بی اسٹار انٹو اے بی پلس بی اے پلس ڈبل بی, یعنی لاسٹ 2 لیٹرس کی اینڈنگ کنڈیشنز کو اس میں اکوموڈیٹ کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بریکٹ والے پارٹ میں لاسٹ پارٹ میں اے بی بی اے ڈبل بی موجود ہے, جبکہ ڈبل اے نہیں, چونکہ اس کی نگیشن کرنی تھی. تو اس لینگویج کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ لینگویج اس لینگویج سے مختلف ہے جس میں اسٹرنگس کی لینگتھ کو پابند کر دیا گیا تھا. یہاں چونکہ پابندی نہیں ہے اس لیے نل اسٹرنگ اے اور بی کو شامل کیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس لینگویج کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد ہمارا ٹارگٹ وہی ہے کہ اس کا ایف اے کیا ہونا چاہیے. اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ٹیکنیک ہے جو مارٹن نے اپنے بک میں ڈسکس کی اور میں نے پچھلی ایگزامپل میں آپ کو بتائی. یہ پورے کا پورا ایف اے اس سے ملتا جلتا ہے. اس کی تمام ٹرانزیشنز پچھلی ایگزامپل سے ملتی جلتی ہیں, صرف اور صرف فرق فائنل سٹیٹس کے سٹیٹس کا ہے. یہاں ہم نے انیشل سٹیٹ کو جو کہ نل اسٹرنگ سے لیبل کی گئی تھی ڈبل سرکل کر دیا, اور ایسا کرنے سے یہ فائنل سٹیٹ بن گئی. چونکہ نل اسٹرنگ لینگویج کا پارٹ تھی اس لیے اس کو ایسا کرنا ضروری تھا. اس کے علاوہ اے اور بی یہ دونوں لیٹر لینگویج کا پارٹ تھے, اس لیے یہ لیٹر جہاں بھی اینڈ ہوں گے اس سٹیٹ کو بھی فائنل کرنا ضروری تھا, اور اس لیے ہم نے اس کو فائنل سٹیٹ کر دیا. ایسی سٹیٹ جس کا لیبل اے ہے اور دوسری سٹیٹ جس کا لیبل بی ہے ہم نے فائنل سٹیٹ کر دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ جو کالم آف سٹیٹس نظر آ رہا ہے جس میں 4 سٹیٹس تھیں, ڈبل اے بی بی اے ڈبل بی, اس میں بھی ہم نے چینج کی اور اے بی بی اے ڈبل بی کو فائنل سٹیٹس کر دیا. اب چونکہ مارٹن کی ٹیکنیک کے مطابق یہ سٹیٹس جو لاسٹ کالم کی سٹیٹس ہیں یہ ایسی سٹیٹس ہیں کہ وہ تمام سٹرنگز جو ان سٹیٹس پر اینڈ ہوں گی وہ اگر تو فائنل سٹیٹ ہیں تو ایکسیپٹ ہو جائیں گی, اور ایسی تمام سٹرنگز جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے بی بی اے یا ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایسی سٹیٹس پر اینڈ ہوں گی جن کا لیبل ڈبل اے بی بی اے ڈبل بی ہوگا. تو اس اعتبار سے چونکہ ہم نے اے بی بی اے ڈبل بی کو فائنل سٹیٹس قرار دیا اس لیے ایسی تمام سٹرنگز جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے بی بی اے اور ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی, جبکہ وہ تمام سٹرنگز جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آ رہا ہوگا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی, جیسا کہ ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ ڈبل اے فائنل سٹیٹ نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی پریکٹس کے لیے کچھ نان کریڈٹ ٹاسک بھی دے دیا جائے تاکہ آپ مزید اس میں پختگی حاصل کر سکیں. اس کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. ٹاسک: یوزنگ دا ٹیکنیک ڈسکسڈ بائی مارٹن بلڈ این ایف اے accepting the following language L consisting of words W belonging to A B star such that the length of W is greater than or equal to 2 and second letter of W from right is A. میں یہ چاہوں گا آپ کو بتانا کہ یہ کنڈیشنز آپ غالباً پہلی بار دیکھ رہے ہیں. تو سیکنڈ لیٹر فرام رائٹ از اے کا مطلب یہ ہے کہ اینڈنگ پارٹ میں
ڈبل اے اور اے بی ہو، اور لینتھ کی جو اسٹرنگس کی لینتھ ہے اس کی بھی ریسٹرکشن ہے، شوڈ بی آئدر 2 اور گریٹر دین 2. تو اس کو بہت ہی احتیاط سے مارٹن کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو سولو کرنا ہے. یقیناً اس کا سلوشن آپ کو نیکسٹ لیکچر میں مل جائے گا. اگلی ٹاسک کے لیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. یوزنگ دا ٹیکنیک ڈسکسڈ بائی مارٹن build an FA accepting the following language L consisting of words W belonging to AB star such that W neither ends in AB nor in BA. اب یہاں ریسٹرکشن یہی ہے کہ it should neither end in AB nor in BA. میک شور کہ اس میں نل اسٹرنگ اور دوسری اسٹرنگس شامل ہیں جو اے بی اور بی اے پر اینڈ نہیں ہوتی. تو لاسٹ 2 لیٹرس کے اعتبار سے جو اسٹرنگ اس میں آ سکیں گی وہ اسٹرنگ اے اور ڈبل بی ہوں گی، تو اس کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لینگویج اور ایف اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا، اور اس میں مزید آپ اپنی پریکٹس کے لیے اپنے طور پر لینگویج ڈیفائن کر سکتے ہیں، اپنے طور پر ان کے ایف ایز بنا سکتے ہیں، اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ جو ایف ایز آپ نے بنائے کیا وہ ایگزیکٹلی وہی لینگویج ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں تھی. اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. یقیناً آپ کو اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی، اسائنمنٹ سے بھی آپ کی پریکٹس ہوگی. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹرانزیشن گرافس. اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. میتھڈ 5 ٹرانزیشن گراف. We were defining languages through different ways. ان میں سے ایک میتھڈ ٹرانزیشن گراف کا ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے A transition graph abbreviated by TG is collection of the followings. Number 1, finite number of states, at least one of which is start state and some, maybe none, final states. یہ پوائنٹ بالکل ایف اے کے پہلے پوائنٹ کی طرح ہے، لیکن وہاں ایگزیکٹلی 1 انیشل اسٹیٹ تھی اور یہاں ایٹ لیسٹ 1 اسٹارٹ اسٹیٹ یا انیشل اسٹیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. نمبر 2, فائنائٹ سیٹ آف ان پٹ لیٹرس سگما فرام وچ ان پٹ اسٹرنگز آر فارمڈ. یہ بالکل ایف اے والی کنڈیشن سے ملتا جلتا ہے. نمبر 3, فائنائٹ سیٹ آف ٹرانزیشنز دیٹ شو ہاؤ ٹو گو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر based on reading specified substrings of input letters, possibly even the null string. وہاں ہم لیٹر وائز ہم نے ڈیفائن کیا تھا، یہاں اسٹرنگز وائز، اور ہم نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن بھی شو کر سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا اس کو دیکھنے کے لیے ایک نظر سم اپ سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ہم نے آج ایون لینگویج کا ایف اے دوبارہ ڈسکس کیا، جو پریویس لیکچر میں سمجھتا تھا کہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا. ہم نے ایف اے کورسپونڈنگ ٹو فائنائٹ لینگویجز کی بات کی، اور اس میں دونوں میتھڈ، یعنی ایک عام میتھڈ جو آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا اور ایک اور میتھڈ جو مارٹن نے اپنے بک میں ڈسکس کیا، اس کو بھی وہاں ڈسکس کیا گیا. اور لاسٹلی ہم نے ٹرانزیشن گراف کی ڈیفینیشن دی. عزیز طلبہ، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.